ان الشرک لظلم عظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل فرمایا کہ روزے کی حالت میں آج ہماری اشاعت اسلام کورس کی یہ نشست، اور آج کا ہمارا موضوع شرک کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ہے۔ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کافی ساتھی ہمارے الجھے رہتے ہیں، تو مختصر وقت کے اندر اس کی چند ایک خاص اور اہم ترین چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ لفظ شرک کا جو لغوی معنی ہے نا، شرک کا معنی ہے شراکت، ملانا، برابر کرنا، ہم مثل، اور شرک کا لغوی معنی اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی اور شرعی معنی ہے ہوا اثبات الشریکی فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود او بمعنی مستحق العبادہ۔ فرمایا کہ شرک وہ چیز ہے کہ کسی کو الہ ماننا، جس کا معنی بن رہا ہے الہ یعنی معبود ماننا، یا واجب الوجود ماننا، یا مستحق عبادت سمجھنا، یہ بنتا ہے شرک۔ اور اسی طرح یہ شرح عقائد کے اندر علامہ تفتازانی نے یہ شرک کی تعریف کی ہے۔ شرک ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان اپنے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے جب وہ شرک ہی کرتا ہے۔ شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی بادشاہیت میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ رب تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ وہ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ بغاوت شروع کر دے، رب کی باغی ہو جو اس کے احکام کی، اور اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے پوری کائنات کی ساری مخلوق، تو رب تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر، رب کی شان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتی، اپنا نقصان کرے گا۔ جو بھی اللہ کے احکام کے خلاف کرے گا، جو بھی رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، رب تعالیٰ کی شان کے اندر ایک ذرہ بھی کمی کوئی نہیں لا سکتا۔ اور اسی طرح اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر تم سارے لوگ نہیں بلکہ پوری کائنات کی ساری مخلوق ایک خاص میدان کے اندر جمع ہو کے ہمیشہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی حمد اور تسبیح و تعلیلات کرتے رہو، تو رب تعالیٰ کی شان کے اندر ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی ربوبیت کے اندر کوئی اضافہ کر سکتے ہو۔ وہ خالق و مالک ہے، اس کی ساری شانیں ہمیشہ سے ہیں، قدیمی ہیں، ابدی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں، نہ ان کے اندر کمی ہے نہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بنیادی اللہ کی توحید اور شرک سے بچانا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جتنا بھی آئے دنیا کے اندر، ہر ایک کی بعثت کا مقصد ہی بنیادی یہی تھا کہ اللہ کی توحید کا درس دینا اور شرک سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس سے بچانا۔ دنیا کے اندر مختلف انداز میں شرک کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا گیا۔ سب سے زیادہ بت پرستی،
بعض لوگ ایسے گزرے انہوں نے اپنی پوجا کرائی، اپنی عبادت کرائی، وہ خدا بن بیٹھے۔ اور سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی نے شرک کی، وہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی شکل کا سب سے پہلے بت تیار کیا گیا۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے پہلا جو بت تیار ہوا نا، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل کا بت تیار کیا گیا، اور اس وقت سے بت پرستی شروع ہوئی اور یہ شرک شروع ہوا ہے سب سے پہلے۔ ہمارے ہاں آج بھی ہے اس طرح کی بت پرستی، ٹھیک ہے نا، شخصیت پرستی۔ ہمارے کسی بڑے کو، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے تصوف کی دنیا میں پیر کے نام پہ ہوں یا کسی اور حوالے سے، ہمارے ہاں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس قدر رجحان کہ بس وہ سجدے تک کیا کچھ، اور ان کی تصویریں کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ ان چیزوں کا ہم خاص خیال کریں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہی محض معبود ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ادب و احترام الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادب جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایک فعل نہیں ہے۔ ادب کہتے ہیں دل کے محبت کا نام ہے ادب، اور وہ ادب جو فعلاً کیا جاتا ہے اس کو تو عبادت کہتے ہیں۔ ہمارے علماء تو یہاں تک منع کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو سلام کرتے ہوئے جھک رہا ہے نا، رکوع کی حالت تک جھک گیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی اپنے استاد کو، بزرگ کو ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اتنا جھکنا پڑا، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ شخصیت پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو اس حد تک ان کے ہاں ان کی تصویریں کیا اور کیا کچھ، جس کے اندر یہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ بت پرستی کا جو ماحول پہلے تھا اسی طرح کا ماحول نظر آتا ہے، تو اس چیز سے احتیاط کی جائے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ کی توحید اور شرک سے روکنا، اس لیے کہ شرک ایک خطرناک چیز ہے، جو ظلم عظیم ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے نا، اس کے متعلق حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس نے تھوڑا سا بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کو قیامت کے دن رب تعالی جہنم کے اندر پھینک دے گا، اور مشرک انسان کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، باقی کچھ بھی گناہ کرتا رہا، رب تعالی یقیناً اس کو معاف فرما کے ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ صرف مشرک ایسا ہے کہ جو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جہنم میں ہی ہمیشہ رہے گا، جنت کی طرف نہیں آ سکے گا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 113، رب تعالیٰ نے مشرکین کے لیے انبیاء کو اور عام طور پہ بھی منع کر دیا، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین۔ فرمایا کہ نہیں ہے انبیاء کی، نبیوں کی یہ شان کہ وہ، نبیوں کی اور ایمان والوں کی، انبیاء اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں کہ جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہیں۔ فرمایا اب ان کے لیے جو مشرک ہے، ان کے لیے جہنم کو پکا کر دیا گیا، یہ مستقل طور پہ جہنمی ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا بے فائدہ ہے، اور منع کر دیا گیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاکی ہے، ایک پلیتی ہے، نجس ہے مشرک، اور سب سے بڑی ناپاکی اور پلیتی جو ہے نا وہ شرک کرنا ہی ہے، اور جو شرک کرنے والا فرد ہوتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مشرک جو ہے نا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ وہ جہنم کے اندر ہی جلتا رہے گا، کبھی بھی اس کو جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ البینہ آخری پارہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، کافر لوگ، انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فی نار جہنم، یہ لوگ جہنم والے ہیں،
ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم سے یہ باہر نہیں نکالے جائیں گے، جہنم کے اندر ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اللہ کی اس دھرتی پر کائنات کے اندر سب سے بدترین مخلوق فرمایا یہی شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر بدترین مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ شرک اس قدر خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی دھرتی پر تو کئی قسم کی مخلوق ہے، حیوانات ہیں، چرند و پرند، خنزیر اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں خنزیر نے شرک نہیں کیا، اللہ نے اس کو فطرتاً ناپاک پیدا کیا، لیکن جو مشرک ہے فرمایا وہ خنزیر سے بھی بدترین ہے۔ اولئکم شر البریہ، بدترین قسم کی مخلوق یہی لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو شرک کی تعریف ہم نے واضح طور پہ بیان کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا ہوا اثبات الشریکی فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود او بمعنی مستحق العبادہ، کسی کو واجب الوجود سمجھنا یعنی وہ ہمیشہ سے یا ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مستحق عبادت سمجھنا کسی کو، یا الہ ماننا ذات میں یا صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی اس حوالے سے دو قسمیں بنتی ہیں شرک کی، شرک فی الصفات اور شرک فی الذات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کی اور صفت کو ماننا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اسی طرح کسی اور کی صفت کو ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک فی الذات سے مراد یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، کسی کو معبود ماننا، واجب الوجود ماننا، یہ شرک فی الذات بنے گا۔ اور شرک فی الصفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی وصف ہے، اسی وصف کے مطابق کسی کا وصف جاننا کہ جس طرح اس کی تعریف ہے، اس کا صفت ہے، اسی طرح اللہ کی صفت اس کو برابر کرنے کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ خاص ہیں، ان میں سے 8 ایسی صفتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنی صفات بندوں کو بھی عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ علم، سمع سننا، بصر دیکھنا، قدرت طاقت، ارادہ، کلام، حیات اور قائم ہونا۔ یہ 8 وصف ایسے ہیں، 8 صفات ایسی ہیں کہ یہی 8 صفات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ کے اندر بھی ہیں، بندوں کے اندر بھی ہیں۔ بندو اللہ کے اندر بھی مانیں گے، بندوں میں بھی مانیں گے، شرک نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے حضرت ابھی تو آپ نے کہا کہ شرک فی صفات بنتا ہی یہی ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت کسی اور کی مانیں گے، شرک بن جائے گا، وہ بندہ مشرک ہوگا۔ لیکن یہ 8 ایسی وصف ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور بندوں کے اندر بھی ماننے ہیں، تو لہٰذا اللہ میں بھی وہی وصف، بندے کے اندر بھی وہی وصف، تو یہ تو شرک ہوا۔ لیکن اس کے اندر فرق ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے اندر یہ جو جتنا صفات ہیں نا اور بندوں کے اندر ہیں، ان کے اندر کافی سارا فرق ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ علم اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ قدیمی ہے، ذاتی ہے، غیر محدود ہے اور غیر فانی ہے۔ 4 چیزیں اللہ اور بندوں کی یہ جو مشترکہ صفات آ رہی ہیں، ان کے اندر 4 فرق ہیں بنیادی، 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا علم قدیمی ہمیشہ سے ہے، بندوں کا علم ہمیشہ نہ تھا، عطا ہوا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی، رب تعالیٰ کا، ٹھیک ہے نا، ذاتی علم، بندوں کا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بندوں کا علم اس کی حد ہے، غیر محدود نہیں ہے۔ اللہ کا علم غیر فانی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بندوں کا علم ختم ہونے والا ہے۔ یہ 4 بنیادی فرق ہیں، یاد رکھیں اللہ اور بندوں کے۔ بندوں کا علم غیر قدیم، عطائی، محدود اور فانی۔ اللہ کا قدیم، ذاتی، غیر محدود اور غیر فانی، یہ بنیادی فرق ہے۔ اس کی میں مثال ایک دے دوں۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی یہاں پہ فتویٰ لگاتے ہیں شرک فی الصفات کا، کہ علم غیب اللہ کی صفت تھی، تم نے اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علم غیب مانا، لہٰذا تم مشرک ہو گئے اپنا شرک فی الصفات کے حوالے سے۔
ہم گزارش کرتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے علم تو ہر کسی کو عطا کیا نا، علم تو اللہ کے پاس بھی ہے نا، علم تو آپ لوگوں کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا علم ہر کسی کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس کسی نہ کسی چیز کا علم تو ضروری ہے نا، لیکن اس کے اندر فرق ہے۔ وہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر، اپنا صفات کے اندر الگ طور پہ، وہ قدیمی علم ہے، ذاتی علم ہے، غیر محدود علم ہے، غیر فانی علم ہے اللہ کا۔ ہمارے پاس جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کر رکھا ہے، وہ عطئی علم تھا، ذاتی نہ تھا، وہ محدود علم تھا، غیر محدود نہ تھا، وہ فانی علم تھا، غیر فانی نہ تھا، وہ عطئی تھا، ذاتی نہ تھا، غیر قدیم تھا، قدیم نہ تھا، اللہ کا قدیم علم ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کے علم سے تشبیہ دینا اتنا بھی جائز نہیں ہے کہ جس طرح ایک سمندر ہے، سمندر کا پانی ہے، اوپر سے پرندہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، پرندہ تھوڑا سا نیچے آیا، پرندے نے آ کے اس سمندر کے پانی سے اپنے منہ چونچ کے ذریعے ایک قطرہ پانی کا اٹھا لیا، اور جو اس اپنا پرندے کے منہ کے اندر ایک قطرہ ذرہ پانی آیا، اس قطرے کو سمندر کے پورے پانی سے جتنا نسبت ہے نا، اتنا بھی نسبت اللہ کے علم کو حضور کے علم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس ایک قطرے کو حضور کا علم سمجھیں اور باقی پورے سمندر کو اللہ کے علم سمجھیں۔ فرمایا یہ تشبیہ دینا بھی جائز نہیں اللہ کے علم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس قدر ہے کہ ہم کہتے ہیں ما کان و ما یکون کے سارے علوم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھے ہیں، اور وہی علوم کوئی اللہ تعالیٰ کے سارے علوم نہیں ہیں۔ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ نے اس سے اپنے محبوب کو آگاہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر ایک بڑی بہترین حدیث مبارک ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، علم کے حوالے سے ہمارے ساتھی اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں اکثر اوقات، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے واقعی، اس لیے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے جو منافق تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھا اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، جنت اس طرح ہے، فلاں فلاں آسمانوں کی خبریں یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیتا ہے، لیکن ہم پیچھے نماز پڑھنے والے، ہم منافق ہیں، ہمارے دلوں کا پتہ نہیں ہے، اور دیتا آسمانوں کی خبریں۔ علی باللہ کا جھوٹ ہے یہ سارا۔ اب یہ الگ طور پہ ان منافقوں نے تبصرہ کیا، وہ نماز کے اندر بھی آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہراً ادب بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن حقیقتاً وہ منافق تھے، مانتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جب باہر الگ طور پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ لو جی آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، ہم سامنے کھڑے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر محبت نہیں ہے، ہم ظاہراً محبت کی اظہار کریں، ہمارے دل کا پتہ نہیں ہے۔ جب یہ الگ طور پہ باہر انہوں نے تبصرہ کیا تو بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے۔ فرمایا سلونی، سوال کرو مجھ سے، مجھے محمد سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ غصے کے عالم فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے پوچھو، مجھ محمد سے آج سے قیامت تک جو ہونا ہے آج مجھ سے ابھی پوچھو، اس وقت کھڑے ہو کے میں محمد تمہیں جواب دوں گا کہ آج سے قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے، اس کے درمیان سب کچھ بیان کر دوں گا۔ بہت غصے میں تھے، بار بار فرمایا سلونی، پوچھو۔ تو ایک صاحب اٹھے، یہ مختلف طرق سے روایات آتی ہے اور مختلف الفاظ کے اندر، ایک صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کی فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو آپ کے قدموں میں، یہ بیان فرمائیں کہ مجھ پر تانا دیتے ہیں مجھے لوگ، کیا میں حلالی ہوں اپنے باپ کا ہوں؟ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تو اپنے باپ کے، ابو حذیفہ تھا تیرے باپ کا نام ابو حذیفہ ہے، تو بیٹھ جا، تو حلالی ہے اور سچا مسلمان ہے، تو حلالی ہے، تجھ پر لوگ جو تانا دیتے ہیں وہ غلط تانا دیتے ہیں۔ بڑا مطمئن ہو کے وہ بیٹھ گیا۔ اچھا، حضور نے جو سوال کیا تھا، فرمایا کہ غصے میں تھے، فرمایا اٹھ کے پوچھو مجھ محمد سے، آج سے قیامت تک جو ہونا ہے میں محمد تمہیں بتاؤں گا، آج سے قیامت تک، یعنی مثال کے طور پہ اب اس وقت میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں کہوں آج کے بعد جو ہونا ہے، پیچھے کی بات کا نہیں کہا، آج سے قیامت تک ایک حد قائم کر دی، آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قیامت یہاں تک ہے، اس کے درمیان جو بھی ہونا ہے پوچھو۔ پہلا سائل اٹھ کھڑا ہوا،
اس نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ باپ کے حوالے سے جو سوال ہو رہا ہے وہ آج سے قیامت کے درمیان کا نہیں ہے، وہ آج سے بہت پیچھے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی مائی باپ کا ملاپ ہوا اور یہ پیدا ہوا، یہ پوچھ رہا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں آج سے قیامت تک کے متعلق کہہ رہا ہوں، تو آج سے پیچھے کا سوال کر رہا ہے، آج سے قیامت کے درمیان تو بات پوچھ ہی نہیں رہا، میں نے تو آج کے پیچھے کے متعلق تم سے کہا ہی نہیں کہ مجھ سے پوچھو۔ حضور نے یہ نہیں کہا بلکہ فرما دیا اے میرے صحابی تو سچے، اپنے والد کہہ تو حلالی ہے، تجھ پر جو تان دیتے ہیں غلط کرتے ہیں، تو اپنے باپ کہہ تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تو بیٹھ جاؤ۔ ایک اور کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا کہ میں جنتی ہوں یا کہ جہنمی ہوں۔ وہ مومن مسلمان تھا، حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہے، پکا مسلمان ہے، تیرے دل کے اندر نفاق نہیں ہے، مومن ہے تو۔ اچھا اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک کھڑا ہوا، اب وہ اس نے آج سے پیچھے کا بات پوچھی۔ دوسرا کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا قیامت کے بعد کا معاملہ پوچھ رہا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، بھی میں کہہ رہا ہوں آج سے قیامت تک جو ہونا ہے وہ پوچھو۔ ایک کھڑا ہوا آج سے پہلے کی بات پوچھ رہا ہے، دوسرا کھڑا ہوا قیامت کے بعد کی بات پوچھ رہا ہے، تمہیں میرا سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور نے اس بات کی دلیل دی کہ رب تعالی نے مجھے ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے، سارے علوم مجھے محمد کو اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو جنتی ہے۔ ایک اور منافق اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ فرمایا تم منافق ہے، تیری دل کے اندر نفاق ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں محمد تمہارے دلوں کے راز نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں فرمایا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے کہ میں خاموش رہوں، تم کو آگاہ نہ کروں، لیکن آج اللہ نے مجھے حکم دے دیا۔ پھر حضور نے غصے کے عالم میں آ کے ان تمام منافقوں کو ان کا نام لیا مسجد کے اندر، اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، تو مومن نہیں ہے، اٹھ کے مسجد سے دفع ہو جا، اے فلاں بن فلاں تو بھی دفع ہو جا، فلاں بن فلاں تو بھی دفع ہو جا۔ ان کو مسجد سے باہر نکال دیا اور پھر غصے کے عالم میں دے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ محمد سے آج جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں جواب دوں گا۔ پھر فرمایا میری امت کے لوگوں کیا حشر ہوگا اس قوم کا جو قوم مجھ محمد کے علم پر تان کرتی ہے؟ رب تعالیٰ کیا حشر کرے گا قیامت کے دن اس قوم کا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے، فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، اگر اللہ کا پیغمبر امت پر غصے میں آ جائے تو رب تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے غصے کی وجہ سے، خدا کے لیے اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں، کہیں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں سب ہم نہ آ جائیں، ان منافقوں کی وجہ سے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ حضور پھر بھی غصے میں رہے، پھر بار بار کہتے رہے سلونی، پوچھو مجھ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان لوگوں پر غصہ تھا جو علم مصطفیٰ پر تان کرتے تھے، دیوار کے پیچھے کے علم نہیں، ہمارے معاملات کو نہیں جانتے، فلاں فلاں اس طرح کے تبصرے کرنے والے کے متعلق فرمایا میری امت کے لوگوں کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا قیامت کے دن جو مجھ محمد کے علم پر تان کیا کرتے ہیں۔ ہر ایک گناہ کی سزا واضح کر دی گئی، لیکن علم مصطفیٰ پر تان کرنے والے لوگوں کو متعلق فرمایا صرف یہی کہا کہ ان کا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا یہ نہیں بتایا گیا۔ اس قدر سنگین یہ معاملہ ہے علم مصطفیٰ پر تان کرنے والوں کے متعلق، یاد رکھیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ساتھی علم غیب مصطفیٰ کا نظریہ رکھنے والے کے متعلق شرک فی الصفات کا فتویٰ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھو ان کے اندر فرق ہے، اللہ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اتنا بھی تشبیہ دینا ہم کہتے ہیں جائز نہیں کہ جس طرح کہ اڑتا ہوا پرندہ سمندر کے پانی سے چونچ کے ذریعے ایک قطرہ باہر نکالے، جس طرح اس قطرے کو سمندر کے پورے پانی سے نسبت ہے، اللہ کے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ اتنا بھی نسبت دینا جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ شرک بنتا ہے، شرک کا مطلب یہی ہم مثل برابری قرار دینا، کیا ایک قطرے کو سمندر کے سارے پانی کے برابر کر سکتے ہیں کیا ہم؟ یا کوئی کہے گا کہ جتنا وہ سمندر اور یہ قطرہ جا رہے ہیں وہ اس کے برابر؟ یہ تو نادانی اور بے وقوفی ہوگی نا۔ تو لہٰذا علم مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا یہی نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر ایک معاملات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے علم مصطفیٰ کے حوالے سے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، جماعت کرانے کے بعد
منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے، صبح سے ظہر تک بیان کرتے رہے، اور پھر ظہر کی اذان ہی نیچے اترے، نماز جماعت کرائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظہر سے عصر تک بیان فرماتے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر عصر سے مغرب تک بیان فرماتے رہے، پھر مغرب کی نماز بیان کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، عشاء کی نماز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس قدر بیان فرمایا کہ آج سے قیامت کی صبح تک جو کچھ بھی ہونا، ایک ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے درخت پر بیٹھے گا اور وہاں بیٹھ کے اپنے پر ہلائے گا، چونج مارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی تمام صحابہ کو آگاہ فرما دیا تھا۔ اور یہاں تک کہ آنے والے وقت کے اندر جو غزوات ہونے ہیں، جنگیں ہونی ہیں، اور کون سا لشکر کہاں پہ آئے گا، کون سا انسان کس اونٹ پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا، اور گھوڑے پہ بیٹھنے والے اس فرد کا نام، اس کے آباء و اجداد کا نام، اس کے سارے قوم قبیلے کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ پھر فرمایا جس نے اس کو یاد رکھا، اس نے یاد رکھا، وہ سب سے بڑا عالم ہوا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح سے عشاء کی نماز تک، آج سے قیامت تک ایک ذرہ ذرہ بیان ہو جانا، کہ پرندہ بھی اگر کسی شاخ پہ بیٹھا اس کے پر ہلانے کے متعلق بھی بیان ہو گیا، اور آنے والی جنگوں کے اندر جو گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑیں گے جنگیں، ان لوگوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام تک بھی بتا دی، کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ معجزے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو رکاب کے ایک طرف پاؤں رکھتے اور دوسری طرف پاؤں رکھا، قرآن پاک شروع کیا، دوسری طرف پاؤں پہنچنے سے پہلے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے، تصور میں بھی نہیں آتا، اب انسان سوچے تو پاگل ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں کرامت کے طور پہ تھا، معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو انسان کو عاجز کر دے، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے عشاء تک بیان کر کے کائنات کے ذرے ذرے کی ہر چیز کی وضاحت فرما دی، اور یہ معجزے کے طور پہ تھا۔ ہماری عقلیں دنگ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں انسان کہے کہ کیسے ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو تو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ اللہ کے علم کے برابری قطعاً نہیں ہے۔ حضور کا علم غیر قدیمی، عطائی، محدود اور فانی ہے۔ اللہ کا علم قدیمی، ذاتی، غیر محدود اور غیر فانی ہے۔ اور پھر یہ تو چار چیزیں اور چار فرق الگ طور پہ، لیکن اللہ کے علم کے ہاں نسبت اس طرح بھی دینا جائز نہیں کہ جس طرح ایک قطرے کو پورے سمندر سے نسبت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ شرک فی الصفات کے اندر قطعاً یہ چیز نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھی یہ ان چیزوں پر بھی فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ خرافات ہیں، اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے، مزارات پر جا کر ہماری عوامی لوگ یا ہماری خواتین، ان کا انداز اچھا نہیں ہے، غلط ہے بالکل۔ میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں، اور ہمارے اپنا ویڈیو ریکارڈنگ کئی پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں اس حوالے سے کہ مزارات پر حاضری کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو خواتین جاتی ہیں، یہ کان کھول کر سن رہے ہیں، آن کیمرہ ہر بندہ، ہماری خواتین کا مزارات پہ جانا بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً یاد رکھیں، میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جو آج کے اس دور کے اندر تماشا لگا ہوا ہے بالکل غلط ہے سراسر۔ ہمارے ہاں یہ چلے جی قریب دربار ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دو مرتبہ اتفاق ہو ہمارا جمعرات کو جانے کا، جمعرات ہے، آپ میں سے کوئی بندہ جا کے وزٹ کرے، دیکھے، آپ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ شریعت کو کس قدر پامال کیا جا رہا ہے، اور تصوف اور صوفیہ اور بزرگوں کے نام پر کس طرح کا عجیب تماشا لگایا جا رہا ہے۔ نہیں ہے یہ چیز جائز بالکل خواتین کے لیے، مرد جائیں، ٹھیک ہے نا، اگر عورت جائیں تو وہ ایک ماحول ہو الگ طور پہ، مرد و عورت کا اختلاط ہو، آپس میں بے پردگی ہو، یہ حرام ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے۔ دربار پہ جانا تو مستحب تھا، وہاں جا کے اللہ کے ولی کے ہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، اپنا درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کو ثواب ایصال کریں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مستحب تھا۔ آپ نے مستحب کو حاصل کرتے ہوئے فرض عین کو، واجبات کو، لازم چیز کو پامال کر دیا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ کچھ ہمارے ساتھی اس حوالے سے شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو ہمارے ساتھی مزارات پہ جا کے
کوئی بوسہ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے بوسہ نہیں دینا، فرمایا کم از کم 4 ہاتھ فتاوی رضویہ اٹھائیں، اس کی نامی جلد اٹھا کے دیکھیں. پوچھا کہ حضرت مزارات پہ حاضری کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ جائیں پائنتی کی طرف جا کے فرمایا کم از کم 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں. ہاتھ سے مراد یہ کونیوں تک کم از کم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. بہت قریب بھی اگر ہونا ہے نا، اس کے قبر مبارک کے اتنا قریب بھی اگر ہو گیا نا، پھر بھی کم از کم 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہونا ہے، کم از کم. حق بندہ اس سے بھی زیادہ دور کھڑے ہوں. اور فرماتے ہیں کھڑے ہو کے وہاں پہ فاتحہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سورتیں پڑھیں، جو بھی، تو ان کو ثواب حاصل کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو وسیلہ دے کر اپنی بخشش طلب کریں. جو رب سے مانگے ان کا وسیلہ دیں، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. اپنی نیکیاں اور نیک بندوں کا وسیلہ دینا یہ بالکل صحیح ہے شرعاً. پھر فرمایا اسی طرح واپس ہٹ جائیں، مزار شریف کو نہ بوسہ دیں نہ اس کو ہاتھ لگائیں، بالکل اسی طرح واپس ہٹ جائیں. یہ بہترین اور شرعی طریقہ ہے. اگر کوئی وہاں ہاتھ لگا رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، تو کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. ہمارے ساتھی اس پر پتہ نہیں کیا کیا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی خاص حرج نہیں ہے، لیکن ہماری عوام الناس کو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہم اس طرح کریں گے، مثال کے طور پہ مجھ جیسا آدمی، ہم تھوڑا سا کوئی دینی حوالے سے یا امام خطیب ہیں، ہم اگر آگے بڑھ کے بوسہ دے دیں گے تو ہماری عوام نے پھر آگے حد کراس کر جانی ہے. تو نہیں کرنا ایسا، اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے بالکل ہی. اور مزارات پر جانے کا، حاضری کا یہ خاص طریقہ اعلیٰ حضرت نے مکمل طور پہ بیان فرما دیا. جو ساتھی اس پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. شرک کی تعریفات کے حوالے سے دیکھیں تو یقیناً پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو شرک ایک خطرناک چیز ہے، شرک سے ہر حوالے سے بچنا ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، کہ انسان جو شرک کر کے چلا گیا دنیا سے، کبھی بھی وہ جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا، جنت کی خوشبو تک بھی اس کے مقدر میں نہیں ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالی ہم سب کو اس طرح کے معاملات سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والے ہو کسی حوالے سے دی؟ جی اصل تصویر کے حوالے سے اس طرح ہے کہ جو شروع میں اصل چیز حرام کرا دی گئی تھی نا، تصویریں بنانا، وہ ایک پتلے بنائے جاتے تھے جس طرح پہلے ہم ذکر کر گئے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے پہلا دنیا کے اندر پتلا بنا، بت بنا انہی کی شکل کا، صورت کا، اور پھر اس کا ادب و احترام، اس کے ساتھ پیار محبت، پھر حتیٰ کہ سجدے تک کیا کچھ چلا گیا. پھر اس طرح بعد میں چلتا آیا، پھر مصور آ گئے، انہوں نے پھر تصویریں بنائی، ٹھیک ہے نا، وہ انبیاء کی ہوتی یا کسی کی بھی ہوتی، یا بتوں کی شکل کی ایک تصویریں بنا کے پھر ان کی عبادات ہوتی، جس وجہ سے رب تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہوگی، رب تعالیٰ کی رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. وہ تصویر کسی بھی حوالے سے ہے، لیکن بامر مجبوری ایک اپنا نوٹ ہے، اس پہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. ہم نے وہ تصویر ادب کے لیے نہیں رکھی ہوئی. شناسی کارڈ کے اوپر تصویر ہوتی ہے، وہ ادب کے لیے نہیں ہوتی، اس کے اندر خاص حرج نہیں ہے. ہاں اگر پیر صاحب کی تصویر گھر کے اندر لگائی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ چلتا ہے، یاد رکھیں یہ کوئی ساتھی ادھر بھی موجود ہیں، ممکنہ صورت ہے کہ وہ خاص طور پہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، پیر صاحب کی تصویر برکت کے لیے گھر لگائی ہوئی ہے، بالکل غلط کر رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی جائز نہیں ہے. اگر کوئی پیر صاحب، ہم نے سنا اور دیکھا بھی کئی پیر صاحب ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تصویر گھروں کے اندر لگائیں، بلکہ یہاں تک بھی سنا معذرت کے ساتھ کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ مشکل آن پڑے نا، تو ہماری تصویر کو سامنے رکھ کے ہمیں یاد کریں اور تصویر کو پکاریں، فلاں فلاں اس طرح کے کچھ وہ بتا رہے تھے، تو یقیناً آپ کی مدد ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل یاد رکھیں کہ یہ وہ شرک کا ایک انداز ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر اور پچھلی قوموں کے اندر ایک طریقہ تھا. اگر کوئی پیر ایسی تربیت دے رہا ہے تو بالکل غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی قسم کی تصویر ایسی جو ادب احترام کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہاں ایک الگ چیز ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی تصویر ہے، وہ ایک محبت کے لیے ہے، ان کو کوئی بوسہ دے رہا ہے تو وہ دل کی ایک محبت ہے، ادب و احترام کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک محبت الگ چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا تصویریں اس نیت سے رکھی ہیں کہ ان کا ادب کرنا ہے، گھر کے اندر لگائی ہوئی ہے کہ برکت ہوگی، تو برکت یہی ہوگی کہ رحمت کا فرشتہ قطعاً نہیں آئے گا. اگر برکت کے لیے آپ نے لگائی ہوئی ہے تو بالکل رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. وہ تصویر جس طرح کی بھی ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے. نیت اگر ہے کہ برکت حاصل کرنا یا ان سے کچھ فیض حاصل کرنا ان تصویروں سے، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ بالکل غلطی پہ ہیں، گمراہی پہ ہیں اور شریعت کے بالکل برعکس کر رہے ہیں. چاہے وہ پیر صاحب نے آپ کو حکم دیا ہے یا جس کسی نے بھی حکم دیا ہے، ایسی تصویریں قطعاً بالکل جائز نہیں ہیں.
جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی والدین کی حفاظت ہماری کرتے ہیں، جی والدین سے کیا توقعات رکھنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ہر طرح کے سوال آپ انہیں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اصل والدین سے توقعات سے مراد اگر یہ ہے کہ بھئی وہ غیبانہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ غیبانہ ہی آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اپنے آباء و اجداد کے لیے دنیا سے جو چلے گئے ان کے لیے تم دعا کرتے ہو، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہو، تو ان کو دعا اور صدقہ و خیرات جب پہنچتے ہیں نا، وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ زندہ تھے دنیا کے اندر پوری کائنات کے سارے خزانے بھی ان کو عطا کیے جاتے نا، وہ اتنا خوش نہ ہوتے جتنا کہ قبر کے اندر دعائے مغفرت پہنچنے، صدقہ و خیرات کے پہنچنے پر، ثواب کے پہنچنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر اپنے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو مردہ قبر کے اندر ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے زندوں کے لیے دعا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ زندوں کی دعائیں مردوں کے حق میں قبول کرتا ہے، مردوں کی دعائیں قبروں والوں کی دعائیں زندوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی ان کے لیے کچھ ہم بھیجیں گے تو یقیناً ان کی دعائیں ہمیں ضرور لگیں گی۔ بلکہ ایک اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تو ان کی قبر پر ہر جمعہ کی صبح کو گیا کر۔ یہ ہو الفاظ ہے، کتب سیاہ کی روایت ہے، مستند کتاب۔ حضور نے فرمایا ان کی قبر پر چلا گیا کر، جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت استغفار کیا کر، تو وہ تیری ذات پر راضی ہو جائیں گے، تیرے لیے دعا کریں گے، رب تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں فرما برداروں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ تو اس حوالے سے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے دعائیں کریں قبروں کے اندر رہ کر، ہم وہ دعا اس طرح کریں گے کہ ہماری طرف سے ان کو دعا پہنچے گی، تو اور ان کی دعا یہی ہوگی کہ وہ خوش ہو گئے ان کے لیے دعا، وہ سمجھے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے مدد ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی ہم سمجھیں کہ بھائی وہ روحانی طور پہ آ کے ہماری مدد کریں گے وہ کسی بھی حوالے سے، تو یہ کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر، بس یہ ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے قبول ہوتی ہیں قبروں کے اندر وہ اگر دعائیں کریں تو، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی